اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیرت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ چند دنوں کے بعد ہم سب رمضان المبارک کا استقبال کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے، رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے، اور رمضان المبارک سے پہلے ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ڈھالنا ہے، اور کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ یوں تو یہ باتیں جو میں نے دو باتیں عرض کی کہ نبی کی سنت کو اپنانا، سیرت پہ اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ تو انسان کی زندگی کے ہر لمحے میں بات ہونی چاہیے، لیکن رمضان المبارک کی بات اور ہے۔ رمضان المبارک میں یہ اور زیادہ مسلمانوں کے اندر یہ بات پائی جانی چاہیے کہ مسلمان نبی کی سنت کو چمٹ لے، رمضان المبارک میں ایک ایک سنت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے کی کوشش کرے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے چھوٹی سی بات، چھوٹا سے ویڈیو آپ کے سامنے لے کر حاضر خدمت ہو جاؤں، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بار بار یہ خطاب کر فرمایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا تو فرمایا کرتے تھے کہ ماذا یستقبلکم وتستقبلون، سوالیہ انداز میں کہ میرے صحابہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو، یا تمہارا استقبال کون کر رہا ہے۔ اس طریقے کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ سے پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا کہ کیا کوئی جنگ ہونے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ رمضان المبارک تمہاری زندگی میں آنے والا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ رجب کا مہینہ جب داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور ایک حدیث میں ایک اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبارک لنا فی رمضان۔ تو اس طریقے کے بے شمار دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے کیا کرتے تھے، اور امی عائشہ تو یوں فرمایا کرتی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں یعنی رمضان کے علاوہ روزہ رکھتے نہیں پایا، یعنی آپ کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک سے پہلے اپنے آپ کو چست کر لے اور رمضان المبارک کا استقبال اچھے طریقے سے کیا کرے۔ حضرت عمر بن خطاب کے سوال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل هذه القبلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ عمر اس رات میں یعنی رمضان المبارک کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو جب رمضان المبارک کے استقبال ہم اچھے طریقے سے کریں گے تب رمضان المبارک کی پہلی رات میں اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ جس طریقے سے ہماری رات گزرتے چلی آ رہی تھی، عیاشی میں ہماری رات گزرتے چلی آ رہی تھی، اللہ کی نافرمانی میں، نبی کی سنت کے دھجیاں اڑانے میں، ویسے ہی اگر ہم نے اس رات کا استقبال کیا، رمضان المبارک کا استقبال کیا، تو ہم اس مغفرت والے جو کیٹیگری ہے اس سے باہر نکل جائیں گے اور اللہ ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے، اور یہ بات جان لیں کہ اگر آپ شعبان کے مہینے میں اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو رمضان سے ایک دو دن پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، تاکہ رمضان المبارک کے مہینے کا جو آپ روزہ رکھیں تو اس میں آپ کو کمزوری محسوس نہ ہو اور رمضان المبارک کو آپ اچھے طریقے سے اس کا استقبال کر سکیں۔ سے ادباً گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، کیونکہ رمضان المبارک کا استقبال اگر ہم نے صحیح طریقے سے کر لیا تو پھر ہم کامیاب ہوں گے، اگر ہم نے صحیح طریقے سے نہیں کیا تو پہلی رات میں جو مغفرت کا جو وعدہ ہے وہ اس کیٹیگری سے ہم باہر نکل جائیں گے اور ہماری مغفرت نہیں ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خوب بخوب شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔